بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مسائل کھڑے کرے گا کہ نہیں مسائل کھڑے کرے گا؟ کوئی آدمی مطلب ناپاکی میں طلاق دے دے گا، کوئی کسی اور حالت میں طلاق دے دے گا، کوئی ایک ساتھ میں 100 طلاق دے دے گا۔ صبح شام واقعات پیش آتے ہیں کہ نہیں پیش آتے ہیں؟ تو مسائل کھڑے ہوں گے پھر، اس لیے ضروری ہے کہ موٹی باتوں کا علم۔ تو ایک علم وہ ہے جو ہر شخص پر فرض ہے، اور اسی فرض کو فرض عین کہتے ہیں۔ جو سب پر فرض ہے وہ کیا ہے؟ فرض عین۔ دوسرا جو علم ہے وہ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے فرض، لیکن ہر آدمی کو سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ بھی اگر وہ علم حاصل کر لیں گے امت میں تو سارے لوگوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا۔ کفایہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ بھی وہ علم حاصل کر لیں گے تو بقیہ لوگ جو نہیں حاصل کیے ہیں ان کی طرف سے بھی وہ کیا ہوگا؟ کافی ہو جائے گا۔ تو فرض کفایہ۔ اب پہلے کے بارے میں شیخ کہتے ہیں، پہلے کے بارے میں، پہلے والا یعنی فرض عین کے بارے میں کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اصول الثلاثہ کے اندر کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شروع میں ہی یہ بات شیخ نے فرمائی ہے، جان لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کہ ہمارے اوپر 4 مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ ہمارے لیے 4 مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اب یہ جس کے بارے میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر 4 مسائل کا جاننا ضروری ہے، یہی وہ 4 مسائل ہیں جو ہر مرد پر، ہر عورت پر سیکھنا جاننا واجب ہے۔ یہ خالی مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ خالی علماء کے لیے نہیں ہے، یہ خالی دعات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے ہے۔ مرد عورت ہر ایک کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ پہلا علم کیا، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے اس بات، علم کہتے ہیں کیا ہے وہ؟ علم۔ دیکھا آپ نے، 4 باتوں کا سیکھنا، 4 مسائل کا سیکھنا ضروری۔ اس میں سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، علم حاصل کرنا اس بات کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفتیں، اللہ تعالیٰ کی فعلی صفتیں ہے کہ نہیں، مرکب صفتیں، منفرد صفتیں، ساری چیزیں ہمیں کیا ہوگا؟ جاننا ضروری ہوگا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بعد اللہ کے نبی کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی معرفت۔ اب اللہ کی معرفت سے کس کو الگ کر سکتے ہیں؟ کسی کو نہیں، سب کو اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ اللہ کے اسماء و صفات، ذات صفات کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور ایسے ہی دین اسلام کی معرفت۔ شیخ نے اخیر میں ایک لفظ لکھا ہے بالادلہ، بالادلہ، دلیلوں کے ساتھ اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ بالادلہ کہا نا شیخ نے، اللہ کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت، اس کے دین کی معرفت، بالادلہ، دلیلوں کے ساتھ۔ علم کی تعریف کیا کر کے آئے ہم لوگ ابھی اوپر؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں دلیل کو۔ ہاں، تو دلیلوں کے ساتھ، اگر دلیلوں کے ساتھ نہیں جانے گا تو ہر آدمی اپنی من مرضی کے مطابق نہ جانے کیا کیا بنا کر کے بیٹھا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ دلیل ہے ہی نہیں اس چیز کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے ساتھ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی جہاں تک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خبردار ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آگاہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سننا، یہ تو ہر جگہ، ہر پوری مخلوقات میں ہر کی بات کو سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی اطلاع کے اعتبار سے، اپنی ربوبیت کی صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اگر دلیلوں کے ساتھ اس کی معلومات نہیں ہوگی تو پھر منمانی ساری معلومات ہوگی۔ آدمی نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جن لوگوں کو معلومات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کیا یہ معلومات دلیل کے مطابق ہے؟ دلیل کے خلاف ہے، دلیل کے خلاف ہے۔ اس لیے معلومات دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کا علم دلیل کے ساتھ، اللہ کے دین کا علم دلیل کے ساتھ، اللہ کے نبی کا علم اور معرفت دلیل کے ساتھ۔ اس لیے کہ علم نام ہی ہے دلیل کا۔ علم کس کا نام ہے؟ دلیل کا۔ جب دلیلوں کے ساتھ جانیں گے تو وہ دلیلیں ہمیں اللہ کی معرفت کی طرف لے جائیں گی، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف لے جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ اس لیے دلیلوں کے ساتھ جاننا، اپنی نفس پرستی کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، اور جب دلیل کہا گیا
تو اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں دلیل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں دلیل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت دلیل کیا ہے؟ شریعت میں دلیل قرآن ہے، شریعت میں دلیل سنت ہے، شریعت میں دلیل امت کے علماء کا اجماع ہے نا، اور شریعت میں دلیل قیاس صحیح، قیاس صحیح جس کی دلیل خود قرآن و سنت ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ اس کے علاوہ جتنی چیزوں کو دلیل بنایا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر سوچوں کہ بہت ذہین فتین آدمی ہوں، بہت ٹیلنٹ ہے میرے یہاں، میں دماغ کا اور ذہن کا بہت تیز ترار ہوں، اس لیے میں جو سوچتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کسی مسئلے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کسی مسئلے میں سوچتا ہوں، تو یہ بھی ایک دلیل ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک دلیل ہے۔ یا میں سوچوں کہ نہیں یہ میں تو ذہین فتین ہوں اور مجھ جیسے اور بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، تو اگر 100 بڑے بڑے ذہین فتین لوگ جو عقل مند ہیں، دانشور ہیں، ایسے لوگ کوئی بات اگر کہیں گے تو وہ بھی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ یہ دلیل نہیں اللہ کی شریعت کے اندر۔ ایسے ہی اگر کوئی کہے مثال کے طور پر کہ مجھے کشف ہوتا ہے جب میں نیند میں ہوتا ہوں یا میری نگاہیں بند ہوتی ہیں تو میرے دل پر کوئی چیز، میرے دل میں کوئی چیز آتی ہے، میرے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے، یا میں آنکھ بند کرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ پردہ کھول دیا گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جنت کو، جہنم کو، اس کو، اور پھر اس کے بعد صبح میں اس کے بعد جب میری آنکھ کھلے تو میں کہوں کہ آج میرے دل پر یہ کشف ہوا ہے، مجھے میرے دل میں ڈالا گیا، الہام ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ دلیل ہے شریعت کے اندر؟ دلیل نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ایسے تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی لا کے دعویٰ کر دے گا، ہر آدمی کو کشف و کرامات ہونے لگیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے مثال کے طور پر کوئی کہے نیک آدمی، متقی، پرہیزگار، بزرگ آدمی، عبادت گزار، کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے ایسا ایسا، اور صبح آ کر کے کہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق تھے، عمر تھے، آپ نے یہ فرمایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا بزرگ آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ خواب دیکھ رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی تو ہے نہیں، اللہ کا ولی ہے، یہ خواب دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ بات کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو کیا اس کے بعد دلیل ہوگی؟ یہ دلیل۔ تو نہ کسی کی عقل، دانشوری، نہ کسی کا الہام، نہ کسی کا کشف و کرامات، اور نہ کسی کا خواب اور منامات، یہ شریعت کے اندر دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے امت کے کسی شخص نے، یعنی صحابہ، آپ کے نبی، اللہ کے نبی کے سامنے امت کا کون سا طبقہ تھا؟ صرف ایک ہی طبقہ تھا، وہ صحابہ کرام کا طبقہ تھا۔ تو ہم صحابہ کہیں یا اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے والی امت کہیں، ملاقات کرنے والی امت کہیں، وہ صحابہ ہی ہیں۔ اس وقت اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا، کسی نے کہا میرے دل میں یہ بات آئی ہے نا، مثال کے طور پر، اور وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا، اس نے آ کر کے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، خواب میں دیکھا، میرے دل میں ہے وغیرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنی مہر لگا دیں سنت کی، تب وہ شریعت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا۔ لیکن اب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے تو کسی کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی جانچ پرکھ کرنے کا ہمارے پاس اصول ضابطہ باقی نہیں بچتا ہے۔ دوسری بات، یہ امت نور کی امت ہے، علم کا نور ہے اس امت کے اندر، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلائل کے حوالے نہیں چھوڑے گا جس کے بارے میں کنفرمیشن نہ ہوئے کہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک صحیح نہیں ہے۔ پھر تو امت چوراہے پر آ کر کے کھڑی ہو جائے گی، کنفیوز ہو جائے گی، کیا کرے کیا نہ کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو گمراہیاں امت کے اندر پائی جاتی ہیں نا، ان گمراہیوں کی یہی 3-4 بنیادیں ہیں۔ عقل پرستی، نفس پرستی جو دل میں آیا اس کے، ایسے ہی کشف کا عقیدہ، الہام کا عقیدہ، جھوٹی سچی کرامات کا عقیدہ، اور ایسے ہی خوابوں کا عقیدہ، یہ سارے جس کو لوگوں نے دین کا سورس بنا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے شریعت۔ شریعت کی دلیل میں قرآن، سنت، اجماع اور صحیح قیاس، ان 4 کے سوا کوئی 5ویں چیز دلیل میں نہیں آتی ہے۔ ہاں، غیر مستند، غیر معتبر، مختلف فی دلائل ہوں گے، لیکن جو معتبر اور مستند دلائل ہیں
شریعت کے اندر وہ یہی چار ہے۔ اچھا، تو بہرحال امام ابن القیم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بولیے بالکل، اس کی وضاحت آتی آگے، لیکن ٹھیک ہے، آپ نے اگر اب چھیڑا ہے تو اس وقت بات ہو جانی چاہیے۔ دیکھیے وہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کی شرح میں کئی باتیں کہی گئی، اس میں سے ایک بات بڑی معتبر سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحابہ کے لیے ہے، کیونکہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو اصل میں نہیں دیکھا وہ پہچانے کا کیسے کہ وہ آپ ہی ہیں؟ صحابہ کے سوا کسی نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو ایک اس کی تشریح میں ایک بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث متعلق ہی انہی لوگوں سے ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ کی حدیثوں کا، آپ کے شمائل کا یعنی حلیہ، مطلب آپ کا وضع قطع، آپ کے بال، آپ کے ناک نقشے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنی گہرائی کے ساتھ وہ جانتے ہوں کہ گویا کہ وہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن آپ کے بارے میں سنت میں پڑھ کر کے ایسے جانتے ہیں گویا دیکھا ہے۔ تو اگر وہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو یہ ٹھیک ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا اور وہ آ کر کے صبح بیان کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، تو اتنی بات تو ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے جب وہ ساری باتیں سیم ویسے ہی ہوں گی جو کتاب و سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہوئی ہے، تو اتنا ہم مان لیں گے، ہے نا۔ اس کی سچائی پر یہ سچ بولتا ہے تو واقعی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے اور سارے حلیے وہی بیان کرے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں سنت میں آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کسی حلال کو حرام کہنے کی بات بتائے تو کہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کہہ رہے تھے کہ شراب پینا آج سے حلال ہے، مثال کے طور پر، تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ وہ نیک آدمی ہے۔ مسئلہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے مکمل ہو جانے کے بعد خواب کا حوالہ دے کر کے ایک حلال کو حرام یا ایک حرام کو حلال بتلا رہا ہے، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو بھی اس میں اقوال بیان کیے گئے ہیں اس کی تشریح میں، ان ساری باتوں کے ماننے کے باوجود بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آج اگر کسی نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور آ کر کے کوئی شریعت کا مسئلہ بیان کیا کہ آپ نے ایسا ایسا فرمایا ہے تو اس کی وہ بات دلیل ہو جائے گی؟ دلیل نہیں ہوگی اس کی بات، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، کوئی کسر باقی دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، اور اعتبار اس کا اعتبار ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جس نے دیکھا ہے واقعی اس میں بتانا اصل میں یہ اس حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کبھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ فإن الشیطان لا تتصور بی یا لا تتمثل بی لا يتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو شکل نہیں اختیار کر سکتا، یہ تو طے ہے، یعنی میری شکل میں آئے، آپ کی شکل میں آئے، فلاں فلاں کی شکل میں تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے کسی کے سامنے آ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اختیار اسے نہیں دیا ہے۔ لیکن جب میں اللہ کے نبی کے حلیے کو، آپ کے چہرے مبارک کو، آپ کے شمائل کو میں نہیں جانوں گا جیسے کتاب و سنت کے اندر ہیں، تو وہ کسی اور شکل میں آ کر کے کہہ سکتا ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ شیطان جھوٹ تو بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے؟ جھوٹ ہی بولتا ہے وہ، تو کسی اور شکل میں آ کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ شکل اختیار نہیں کر پایا ہے، کسی اور شکل میں آ کر کے کہتا ہے کہ وہ کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ تو پھر یہ دھوکہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ اس لیے یہ اس میں اس حدیث کی تشریح میں اہل علم کی کئی ایک باتیں ہیں، اور یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے کہ اگر یہ راستہ آپ نے کھول دیا تو بہت سارے لوگ دعویٰ کرنے والے ہو جائیں گے، اور بدستور یہ مسئلہ باقی بچا رہتا ہے کہ ہم تحقیق نہیں کر سکتے کہ بولنے والا سچ کہہ رہا ہے یا سچ نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اگر کوئی صرف دیکھنے کی بات کرے کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ٹھیک ہے، اب اس کے ایمان کے اوپر ہے کہ سچ بولتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شریعت کا حکم بیان کر رہا ہے تو اس کی بات کا اعتبار
100% नहीं होगा, यकीनी तौर पर वो बात गैर मोतबर होगी, हम उसको दलील नहीं मानते, हम उसको दलील नहीं मानते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबे किराम ने आकर के बयान किया, अल्लाह के नबी मैंने ये ख्वाब देखा है, मैंने ये ख्वाब देखा है। तो आपने ख्वाब देखने के बाद, ख्वाब सुनने के बाद जब उस पर गुफ्तगू कर दी, आपने कोई मिसाल के तौर पर हुक्म लगा दिया, तस्दीक कर दी, तो बात खत्म हो गई। अब वो दलील ख्वाब नहीं है, वो दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर है, आपका उसको बरकरार रखना है। जैसे तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा है ना कि दो लोग एक साथ में मुसलमान हुए थे, दो लोग एक साथ में इस्लाम लाए, और उसके बाद एक आदमी की वफात जो है वो हो गई एक मैदान कारजार के अंदर, ठीक है, और एक की वफात हुई 1 साल के बाद फितरी मौत, और ज्यादा सवाब मिला उसको देखा कि 1 साल पहले जन्नत में जा रहा है वो शख्स जो फितरी मौत मरा था। तो आकर के पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने फरमाया अलैसा कद सल्ला सलाता अलैसा कद सामा कदा व कदा सना व अलैसा कद सल्ला, आपने फरमाया 6000 रका, क्यों नहीं वो 1 साल पहले जन्नत में जाएगा? क्या उसने इतने रोजे नहीं रखे हैं? 1 साल भर जिंदा रहा है तो साल भर रोजा नहीं रखा है उसने, और क्या उसने 6000 रकातें नमाज नहीं पढ़ी है? इसका बदला उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उस ख्वाब को सुना, ख्वाब को सुन करके उस पर जवाब दे दिया। तो अब वो बात तलहा की नहीं रह गई, बतौर दलील वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बन गई, क्योंकि उस पर मोहरे नबूवत लग गई, आपका कौल आ गया उसके ऊपर, तो बात क्या हो गई? खत्म हो गई। तो ये मसला समझने का। ऐसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, उस मसले की मुझे याद आ गई, और इल्म ही की बात है, लोग कहते हैं कि इल्म किसी से भी ले सकते हो, अच्छी बात बताने वाला हो, सही बात बताने वाला हो, किसी से भी इल्म ले सकते हो। सवाल ये भी पैदा होता है कि सही है कि गलत, इसका फैसला कैसे होगा बगैर इल्म के? बगैर इल्म के सही गलत का फैसला भी तो नहीं हो सकता है। कहते हैं देखो इबलीस से भी इल्म हासिल कर सकते हैं, अगर वो सही बात बताए तो इबलीस से भी इल्म हासिल कर सकते हैं। और वाकया वो पेश करते हैं ना जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, इस पर शायद बात हो चुकी, इससे पहले यहाँ या कहीं और बात हो चुकी है कि ये कितना बड़ा धोखा है, ये कितना बड़ा धोखा है ये, और वो भी इबलीस से इल्म हासिल करने का रास्ता दिखाया जा रहा है। कितना खतरनाक मसला है ये। भाई हमने अगर आयतुल कुर्सी की फजीलत मिली है हमें, तो वो इबलीस से हमने नहीं ली है, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली है। आपने कहा था कि वो कजूब है, सदाका का, लेकिन तुमसे ये सच बात बोला है उसने। तो अगर नबी की मोहर ना होती, इससे पहले पहले मामला होता, तो हम ये बात मानते कि इबलीस ने कहा है, सही बात कहा है? नहीं मानते। तो ये ऐसा नहीं है कि इबलीस की बात हम मान रहे हैं, इसलिए किसी से भी इल्म हासिल किया जा सकता है, इबलीस से भी हासिल किया जा सकता है। तो किसी और से कोई और किसी और से इल्म हासिल करे तो उसमें कौन सी हरज की बात है? ये बहुत बड़े धोखे की बात है। हमने इबलीस से इल्म हासिल नहीं किया है। आयतुल कुर्सी की फजीलत हमने इबलीस से नहीं ली है, बल्कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ली है। आपकी कौली हदीस है, आपने फरमाया सदाका का वह हुआ कज़ूब। तो इसलिए ये बात गलतफहमी की है कि आदमी कहे कि ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये सोर्स है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अक्लानी होने का यही नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा वास्ट होने की वजह से, बहुत ज़्यादा कुशादगी पैदा करने के नाम पर इस तरह के मसाइल भी खड़े हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इल्म शरई की और उसके हुसूल की तौफीक अता फरमाए, और दीन इस्लाम की फ़िक़्ह हासिल करने की तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम। बकिया बातें इंशाअल्लाह तबारक तआला अगले दर्स में होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।